مذہب تشیع یعنی شیعہ حضرات، جس کا بانی جیسا کہ شیخ احمد اللہ القریشی نے فرمایا کہ صنعاء کا رہنے والا جو یمن کا دارالسلطنت تھا، عبداللہ ابن سبا، یہ مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوا اور اس نے انتشار کی، تشتت اور تفرق اور پراگندگی کی اسی بنیاد رکھی کہ آج تک امت مسلمہ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے کہ کیوں ہم اس کے چکر میں آئے اور ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ مذہب تشیع، یہ شیعہ حضرات معیار حق و صداقت، معیار ہدایت، ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتے۔ جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اصل قرآن وہ ہے جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا، اور جو قرآن حضرت علی نے مرتب کیا تھا وہ موجودہ قرآن سے بالکل مختلف ہے، اور وہ حضرت علی کے بعد امام غائب اس قرآن کو لے کر کے سر من رعا کے غار میں چلے گئے۔ اب اصل قرآن لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قرآن ان کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ یہ پہلا اختلاف ہے اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات کے درمیان، کہ وہ موجودہ قرآن کو معیار ہدایت نہیں مانتے۔ دوسرا معیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ یہ نبی کی احادیث مبارکہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے ہاں اماموں کے اقوال حجت ہیں، ان کے امام نے جو کہہ دیا وہی الہی۔ ان کے ہاں کتاب و سنت معیار نہ ہو کر کے 4 کتابیں معیار ہیں۔ ایک کتاب ہے اصول الکافی، ابو جعفر کلینی کی اصول الکافی۔ دوسری کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، ابن بابویہ قمی کی۔ تیسری کتاب ہے تہذیب، چوتھی کتاب ہے استبصار۔ یہ دونوں کتابیں محمد حسن طوسی کی ہیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جس طرح مقلدوں کے ہاں 4 امام حجت ہیں، شیعوں کے ہاں یہی 4 کتابیں حجت ہیں۔ گویا نبی برحق نے صداقت اور ہدایت کے لیے جو معیار ٹھہرایا تھا، اس معیار کو شیعہ تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن نہیں ہے جو رسول پر اترا تھا، اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ اصل قرآن وہ ہے جسے امام غائب لے کر کے سر من رعا کے غار میں چلا گیا۔ دنیا اصل قرآن سے محروم ہے۔ کیا یہ بات اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون؟ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسی حفاظت کا وعدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ کتاب نبی کی امت سے چھین لی جائے اور ایک آدمی اسے لے کر کے غار میں گھس جائے؟ گویا اس بات کو تسلیم کرنے والا اس آیت کریمہ کا منکر ہے۔ اور معیار ہدایت کے لیے جو دوسری چیز بتائی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی جگہ پر ان کے پاس 4 کتابیں ہیں جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا۔ ان 4 کتابوں کو وہ حجت مانتے ہیں جن میں ان کے ائمہ کے اقوال ہیں۔